جی تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 1098 میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام میں حضرت علی کے سوا کوئی ایسا نہ تھا۔ اے لوگوں، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہ ہوں۔ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان کے چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ وہ شخص کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے ہوئے رازوں کو آپ سے معلوم کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات تورات، انجیل، زبور اور سب آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں جا کے شہنشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم، اگر آپ نے میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو آپ کا نبی کاذب ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے ابن آدم، یہ تم اپنی بات ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات، انجیل، زبور سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ تم مجھ سے جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ شخص بولا، اے مسلمانوں کا خلیفہ، آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک مرتبہ پڑی ہو، اس کے بعد آج تک سورج کی روشنی وہاں نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ کون سا ایسا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسی چیز وہ کون سی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ جسم میں، سارا کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایسی چیز وہ کون سی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، تب بھی وہ زمین پہ چلتی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں کہ انسان گھوڑے کی رفتار 100 سال بھی چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔